السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کی اردو کی کتاب کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ 3 سبق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حاکم ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، جناب، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ کے کرتے میں جو کپڑا لگا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے کہ آپ نے زیادہ کپڑا کیوں لیا؟ خلیفہ نے کہا، اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے بلایا۔ بیٹے نے کہا، میرے والد کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا تھا جتنا ہر مسلمان کو۔ والد صاحب کا قد لمبا ہے، وہ کپڑا ان کے کرتے کے لیے ناکافی تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی والد صاحب کو دے دیا، جس سے ان کا کرتا تیار ہو گیا۔ خلیفہ نے اس شخص کی ہمت کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ یہی خلیفہ اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ شریف سے بیت اللہ مقدس کا سفر کر رہے تھے۔ سواری ایک تھی، اس لیے کچھ دیر خلیفہ خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا۔ پھر کچھ دیر غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود پیدل چلتے۔ پورا سفر اسی طرح طے کیا۔ جب شہر قریب آیا تو اتفاق سے اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ انہوں نے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ خلیفہ مہار پکڑے چل رہے ہیں اور غلام سوار ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خلیفہ نے لوگوں کی خوراک کا انتظام خود سنبھال لیا۔ جب تک قحط رہا انہوں نے بھی گھی اور گوشت استعمال نہ کیا۔ انہی خلیفہ سے ایک بار کسی دیہاتی نے ایک علاقے کے گورنر کے بیٹے کی شکایت کر دی۔ انصاف کی خاطر گورنر اور اس کے بیٹوں کو بلایا۔ سب حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے اس دیہاتی سے ملزم کی پہچان کروائی۔ پھر گورنر کے بیٹے سے پوچھا، تم نے اس دیہاتی کو کیوں مارا؟ گورنر کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا۔ خاموشی پر خلیفہ کو یقین ہو گیا کہ دیہاتی سچا ہے۔ خلیفہ نے گورنر کے سامنے دیہاتی سے کہا، اب تو اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ گورنر کے سامنے خلیفہ نے اس دیہاتی کو اپنا کوڑا دیا اور اس سے کہا، اب تو اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ دیہاتی نے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو کوڑے مار کر اپنا بدلہ لے لیا۔ پیارے بچوں، حاکم ہو کر خادم کی طرح کام کرنے والے یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ہم اس سبق کی مشق پر آتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ ان سوالوں کو آپ اپنے نوٹ بک پر لکھیں گے صفائی سے، جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، لفظوں کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ قحط، قاف ہے توئیں قحط، خلیفہ ہے لام یہ فے ہے خلیفہ، مدینہ میم دال یہ نون ہے مدینہ، شخص شین خے صاد شخص، یقین یہ کاف یہ نون یقین۔ سوال نمبر 4 ہے، ان لفظوں کی جمع لکھیے۔ لفظ جمع، شہر شہروں، اونٹ اونٹوں، غلام غلاموں، جواب جوابات، بات باتیں۔ سوال نمبر 5 ہے، خوش خط لکھیے۔ ان الفاظوں کو آپ خوبصورت انداز میں اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، خالی جگہوں میں درست لفظ لکھیے۔ اس سوال کو آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے۔ آخر میں ہے ہمارے پاس سرگرمی، تصویر کے نیچے اس کا نام لکھیے۔ یہاں آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، ان تصاویر کو دیکھ کے آپ نے اس کے نیچے ان کا نام لکھنا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔